بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اس ادارے کا جس نے یہ مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آج آپ سے کچھ اپنی آبزرویشنس ریگارڈنگ ویریس جو مختلف مضامین ہیں ان پر تھوڑا سا میں اپنا اظہار خیال کروں۔ ضروری نہیں کہ میرے خیالات سے آپ سب لوگ متفق ہوں، کیونکہ آدھے انچ کا انگوٹھا جو ہے یہ تھم وہ 8 ارب انسانوں کا ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ تو اس حوالے سے میں عرض کرنا یہ چاہتا تھا کہ خیالات اور فیلنگس ہر انسان کی اپنی اپنی ہوتی ہیں، اپنی سوچ کے مطابق ہوتی ہیں۔ بیسیکلی میرا سندھ دھرتی سے تعلق ہے، جو پاکستان سے پہلے ایک سلطنت بھی تھی، ایک ملک بھی تھا، لیکن پھر اسی سندھ نے اپنی کوششوں اور اپنے جو ہمارے رہنما تھے جو سندھ دھرتی سے تعلق رکھتے تھے ان کی کوششوں سے پاکستان عمل میں آیا۔ کیونکہ کئی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ جو تھی اس وقت پارٹی تھی جس نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس کا جو بانی صدر تھا جس نے قائم کی تھی وہ بھی سندھ کی پیداوار تھے، کراچی میں ان کا جنم ہوا تھا۔ کم لوگوں کو پتہ ہوگا، ان کا نام تھا سر سید سلطان محمد شاہ آغا خان۔ اور سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے پاکستان کے لیے جو قرارداد پیش ہوئی تھی وہ پیش کرنے والا سید غلام مرتضیٰ شاہ، جن کو عرف عام میں جی ایم سید کہا جاتا تھا، انہوں نے بل پیش کیا تھا اور سندھ اسمبلی نے پاس کیا تھا۔ بعد میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے پاکستان بننے کے بعد وہ غدار قوم، غدار وطن۔ اس کے بعد آغا خان نے جب پہلی تقریر کی تھی پاکستان کے حاصل ہونے کے بعد کی جو بات انہوں نے کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ جب ہم سلطنت قائم کر لیں گے تو اس کی سرکاری زبان عربی ہوگی اور اس کا قانون جو ہے وہ قرآنک لاء ہوگا۔ لیکن دونوں باتیں 74 سال گزرنے کے بعد بھی عمل میں نہیں آئی۔ یہ ایٹامک پاور بنانے والے اس ملک کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا، اور جس نے ایٹم بم ایجاد کیا اس ملک کو دیا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جس طرح ہماری سرزمین کو پنجاب ہو یا سندھ اس کو صوفیہ کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے، لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ جن کو صوفیہ کرام سمجھا جاتا ہے، صوفیوں کی سرزمین، میں ان کو ولی اللہ مانتا ہوں، کیونکہ صاحب ولایت لوگ تھے۔ بعد کے لوگوں نے ان کو صوفی بنا دیا، کیونکہ جس بھی آپ بزرگ کی مزار پر جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو وہاں پر ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مساجد ملے گی، اور مسجد بنانے والا جو ہے وہ قرآن و سنت کی پیروی کرتا ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول کی بات کرتا ہے، وہ کبھی بدعت میں ہاتھ نہیں ڈالے گا اور نہ بدعت کے بارے میں سوچے گا۔ اب موجودہ دور کے ہمارے مملکت خداداد پاکستان کے سیاستدانوں کو ہی لے لیں، یعنی کوئی بھی ایک سیاستدان ایسا نہیں جو دوسرے کو کرپٹ نہ کہے، غدار وطن نہ کہے۔ اس کے علاوہ یعنی حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو شخص شریعت محمدی کا پابند نہ ہو، اس پر عمل نہ کرتا ہو، اور وہ ریاست مدینہ قائم کرنے کی بات کرے اور لوگ اس پر تالیاں بجائیں اور واہ واہ کریں۔ حیرت ہوتی ہے اس بات پر، اور مجھے کچھ کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں یہ کہوں کہ جیسی قوم ویسے حاکم۔ ہم صرف حاکموں کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، ہماری قوم جو ہے نا وہ ان کو زیادہ تر جو لوگ پسند ہیں نا وہ وہی لوگ پسند ہیں جو جھوٹ بولتے ہوں، کیونکہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ اتنی اچھی سرزمین ہے کہ یہاں پر جھوٹ اگتا ہے اور جھوٹ بکتا ہے۔ خیر، پھر آگے چلتے ہیں۔ اب جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہمارے صوفی کرام کا نام دیا گیا ہے، اس میں شاہ لطیف بھٹائی ہوں، سچل سرمست ہوں، سلطان باہو ہوں، خواجہ غلام فرید ہوں، اپنے داتا گنج بخش ہوں، یہ سارے ان کو
صوفیہ کرام کہا جاتا ہے اور ان کو شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ شاعر تھے، میری سوچ اور میرے خیال کے مطابق دیور ٹرانسلیٹر، انہوں نے قرآن اور حدیث کا ترجمہ کیا تھا، جن کو ان کے بعد لوگوں نے انہیں شاعر قرار دے دیا گیا۔ کیونکہ میری سوچ کے مطابق یا جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے تحقیق کی ہے، ولی کبھی شاعری نہیں کرتا، جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ شاعری نہیں کرتا، اور کسی بھی شاعر کو ولی اللہ کا رتبہ نہیں ملتا۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا ہمارے جو کلچر کی بات ہے۔ ہمارے ہاں گندھارا تہذیب تھی، موہنجو دڑو تہذیب تھی، اور کئی تہذیبیں تھیں جو بہت پرانی ہیں، بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، پنجاب میں ہیں، سرحد میں ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ تو عبرت نگاہ ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے عبرت نگاہ ہیں کہ انہوں نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، دنیا کی غرض میں پڑ گئے تھے۔ اسی طرح جس طرح آج کل کا دور جو ہے وہ دین سے دور کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور دین کو صرف اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ہم دینی ہیں لیکن دین پر عمل نہیں کرتے۔ دین سے دور ہونے کا نتیجہ ہم 74 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور شاید آگے بھی ہمیں دیکھنا پڑے۔ جس طرح زبانیں مختلف ہوتی ہیں، علاقے مختلف ہوتے ہیں، تو تہذیبیں بھی مختلف ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک دور کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم ان تہذیبوں کو ابھی تک اپنائے رکھتے ہیں تو شاید ہم چل نہیں پائیں گے، کیونکہ جن تہذیبوں کو ختم کر دیا گیا تھا، کیوں ختم ہوئیں، کس طرح ختم ہوئیں، ان تہذیبوں کو ابھی تک جو ہے نا اپنے سر پر بٹھا دینے سے یہ ہوگا کہ ہم آگے نہیں چل پائیں گے۔ ہم پیچھے کی سوچیں گے کہ تو آگے نہیں چل پائیں گے۔ اگر ہم آگے کی سوچنے کے لیے ہمیں پیچھے سب کچھ بھلانا پڑتا ہے۔ ماضی سے انسان سبق سیکھتا ہے، لیکن ہم ماضی سے ہم سبق نہیں سیکھتے، ہم صرف ماضی پر اتراتے ہیں۔ پرانا محاورہ ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، ظاہر ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی کہ اس وقت یہ کہا گیا تھا۔ تو یہ ہے کہ جو آپ کا دین ہے، آپ کو اسی دین کا کلچر اپنانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ صدیوں پہلے میرا کلچر یہ تھا وہ تھا، اب میں نے دین اختیار کر لیا ہے، تو کوئی بھی دین ہو اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے۔ ہندوازم کا اپنا کلچر ہے، اگر وہ ہندو دھرم ہے، بدھ دھرم ہے، کرسچینٹی ہے یا جوڈازم ہے، کوئی بھی ان کا اپنا ایک کلچر ہے۔ اگر وہ ان پر اپنے دین پر قائم ہیں تو ان کو کلچر اپنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص ایک طرف سے ہٹ کر دوسری طرف آتا ہے تو اس کو من و عین اس کی ہر چیز کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں مسلمان بن گیا لیکن کلچر میرا پرانا ہے، اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک دین کا اپنا کلچر ہوتا ہے اور اسی کلچر کو ہی اپنانا پڑتا ہے۔ کچھ مہرباں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فرمائش کو، جن کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو میں ایک اپنے آئیڈیل کہوں، محترم کہوں، آنریبل کہوں، رسپیکٹڈ کہوں، میرے مہربان ہیں کاظمی صاحب، سید ذوالفقار کاظمی صاحب، ان کی فرمائش پر، ان کے حکم پر، ساری فرمائش نہیں، ان کے حکم پر میں اپنی غزل پیش کرتا ہوں۔ شاعری سے میرا تعلق تو بہت پرانا تھا، لیکن اب میں نے شاعری ترک کر دی ہے، لیکن جو ہو چکی سو ہو چکی، تو غزل پیش کرتا ہوں۔ مصلحت کا شکار حاکم ہیں، ایک ہم بے شمار حاکم ہیں، جتنی آسائشیں ہیں دنیا کی، جتنی آسائشیں ہیں دنیا کی، سب کے امیدوار حاکم ہیں، صرف کٹ پتلیاں ہیں اپنی طرف اور سمندر کے پار حاکم ہیں۔ آج جتنے ہوا کے گھوڑے ہیں، آج جتنے ہوا کے گھوڑے ہیں، ان سبھوں پر سوار حاکم ہیں۔ دینداری سے کیا غرض ان کو، دینداری سے کیا غرض ان کو، اب فقط دنیا دار حاکم ہیں۔ دیکھ منظور قوم کی حالت،
دیکھ منظور قوم کی حالت، کتنے بے اختیار حاکم ہیں۔ ایک اور غزل پیش خدمت ہے۔ ہم کو ہر بات پہ حیران سمجھنے والوں، ہم کو ہر بات پہ حیران سمجھنے والوں، ہو بھلا آپ کا انسان سمجھنے والوں۔ بازیاں پل میں پلٹ جاتی ہیں، بازیاں پل میں پلٹ جاتی ہیں، جنگ کو کھیل کا میدان سمجھنے والوں۔ ہیں بہت اور مضامین بہت تحریریں، ہیں بہت اور مضامین بہت تحریریں، صرف دہشت کو ہی عنوان سمجھنے والوں۔ ایک ہی لمحے میں جھونکا اکھاڑ سکتا ہے، ایک ہی لمحے میں جھونکا اکھاڑ سکتا ہے، اپنے ہر شہر کو گنجان سمجھنے والوں۔ اپنے اعمال کا سارا حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا سارا حساب دینا ہے، اپنے قانون کو قرآن سمجھنے والوں۔ علم ہر بات کا منظور کو ہو جائے گا، علم ہر بات کا منظور کو ہو جائے گا، اس کو ہر علم سے انجان سمجھنے والوں۔ آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر انسان پیدائشی مسلمان ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے کوئی اگری کرے یا نہ کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن پیدائشی طور پر ہر انسان مسلمان ہے۔ پھر وہ آگے، کیونکہ اللہ کہیں بھی رب المسلمین نہیں کہا گیا، اور ہمارے نبی کو کہیں بھی رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا ہے۔ ہم اپنے خدا کو جانتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ رب العالمین ہے، ہم نبی کو اس طرح جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کا نام مسلمان ہو گیا، اور مسلمانوں کو منع کر دیا گیا ہے ایک بات سے، لیکن آپ دیکھیں 5 علماء کرام بیٹھتے ہیں، قرآن کے زیر و زبر میں اور معنی میں کہیں اختلاف، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن 5 جو اشخاص بیٹھے ہوتے ہیں چینل پر یا کہیں یا ڈسکشن میں، تو وہ 5 ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے۔ یہاں حد تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یعنی کافر ہونے کا بھی وہ اعلان کر دیتے کہ یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مفتیوں کی اتنی بڑی تعداد ہو گئی ہے کہ پرچون کی دکان سے مفتی کی ڈگری مل جاتی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بہت بڑے مفتی اور عالم اور یہ ہیں، مجھے تو کبھی کبھی حیرانگی ہوتی تھی، انہوں نے یعنی نہ دین کی تعلیم حاصل کی ہے، نہ قرآن کو انہوں نے سمجھا ہے تفکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، بس انہوں نے اپنی دکانداریاں چلائی ہیں جو پوری دنیا میں چل رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی دنیا میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے اسلام کے نام پر، ان کا اسلام میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، خدا حافظ۔